وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ ہَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ، اور آپ یہ بھی کہتے رہا کریں، یہ دعا بھی کرتے رہا کریں کہ رب، اے میرے رب، اعوذ بک، میں تیری پناہ میں آتا ہوں، من ہمزات الشیاطین، شیطانوں کے وسوسوں سے، شیطانوں کے کچوکوں سے۔ شیاطین ظاہر ہے شیطان کی جمع ہے، اور ہمزات یہ جو ہے نا، یہ ایک ایسا لفظ ہے کہ بنیادی طور پر ہمزہ کہا جاتا ہے یا ہمز کہا جاتا ہے کچوکے کو۔ ہاتھ سے کچوکا ماریں یا کسی چیز سے یا کسی لکڑی وغیرہ سے کسی کو کچوکا لگانا، اس کو ہمز کہتے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ وہ کوئی بھی چیز جو آپ کو ڈسٹرب کرے یا آپ کو تکلیف دے، وہ فزیکلی ہو یا سائیکولوجیکلی ہو، یعنی جسمانی طور پر کچوکا لگے یا ذہنی اور نفسیاتی طور پر کچوکا لگے، جو چیز آپ کو ڈسٹرب کرتی ہے نا، اس طرح سے کچوکا لگانے والی چیز، اس کو ہمز کہتے ہیں۔ اس لیے جو وسوسے آتے ہیں انسان کو، اس کو بھی ہمز کہہ دیتے ہیں۔ اسی طرح جو عیب جوئی کرنا کسی کے اوپر عیب لگانا کوئی، یہ بھی ہمزہ ہے۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ، جو ظاہری طور پر عیب جوئی کرتا ہے وہ، اور جو پیٹھ پیچھے عیب جوئی کرتا ہے وہ، دونوں کے لیے ویل ہے۔ تو یہ ہمزات جو ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہاں تو یہ ہے نا دعا کریں، رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین، اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں شیاطین کے ہر مکر و فریب سے۔ آپ اس کو مکر و فریب کہہ لیں، اس کو کچوکا کہہ لیں، اس کو عیب جوئی کہہ لیں، اس کو غیبت کرنا کہہ لیں، اس کو وسوسہ ڈالنا، یہ ساری چیزیں اس کے اندر شامل۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا بھی سکھائی ہے، ایک تو ہے نا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور ایک اعوذ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے، جو بعض روایتوں کے مطابق، ابو داؤد شریف وغیرہ کے مطابق، وہ دعائے استفتاح میں ہے۔ یعنی جب ہم نماز کی ابتدا کرتے ہیں تو دعائے استفتاح پڑھنے کے بعد جب قرآن شروع کرنا ہے، یعنی سورہ فاتحہ شروع کرنی، تو اس کے دوران میں جو اعوذ پڑھنا ہے وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کی بجائے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ، یعنی اس میں یہ حمز یہی والا ہے، ہمزات الشیاطین۔ تو یہ حمز کیا ہے؟ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سکھائی، ویسے بھی ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ یہ اعوذ اگر پڑھیں تو شیطان جو ہے اس کو، یعنی اس قدر مؤثر یہ تعوذ ہے کہ آپ اگر یہ والا اعوذ پڑھیں تو شیطان کی ایسے جیسے دم کو آگ لگ جاتی، یعنی اس کو تکلیف ہوتی، آپ نے گویا فائر کر دیا اس کو، اور فائر اس کو لگتا ہے تو اس کو دم کو آگ لگ جاتی، پھر وہ بھاگتا، آپ سے دور بھاگ جاتا، اور پھر کہیں اس کو جا کے جہاں کہیں دور سکون ملتا ہے اس کو، تو پھر وہ واپس پھر آتا ہے، کیونکہ شیطان کی یہ ہے، اس کی خصلت ہے، وہ بار بار حملے کرنے والا ہے، تو وہ بار بار حملے کرتا ہے، تو پھر وہ دوبارہ آتا ہے۔ آپ اگر اعوذ کو اس کی کثرت کرتے رہیں، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ، اس کی آپ کثرت کرتے رہیں، تو اس کا مطلب آہستہ آہستہ دفع ہو جائے گا، اس کو پتہ لگے گا کہ یہاں سے فائر ہوتا ہے، یہ بندہ جو ہے یہ تو مجھے ہر دفعہ گولی مار دیتا ہے، تو جہاں سے ہر وقت فائر اس کو لگنے کا امکان ہو، تو آہستہ آہستہ دفع ہو جائے گا، کتنے کے دفعہ گولی کھائے گا، بالآخر دفع ہو جائے گا۔ تو بعض روایات میں آتا ہے کہ لوگوں نے پوچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اب دیکھیں اگر حمز کا لفظی معنی دیکھیں تو میں نے عرض کیا اس کا معنی ہے کچوکا لگانا، ٹھوکر لگانا، چاہے وہ کسی لکڑی وغیرہ سے ہو چاہے ہاتھ سے ہو، تو اس کے مرادی معنوں میں عیب لگانا، وسوسہ ڈالنا، اور کسی بھی طرح کا کوئی ایسی شرارت کرنا جو آپ کو نقصان پہنچا سکے، وہ ساری شرارتیں اس کے اندر شامل۔ نفخہ ونفثہ، لفظی معنی جو نفخ کا ہے اس کا معنی ہے پھونک مارنا، نفث کا معنی ہوتا ہے تھوک پھینکنا، لہذا نفخ اور نفث یہ عربی زبان میں بہت استعمال ہوتے ہیں۔ نفخ کا مطلب پھونک ہوتا ہے، اور نفث نون فا سا، اس کا معنی ایسی پھونک ہوتا ہے جس میں تھوک ملا ہوا ہو، مثلا ایک میں نے
کیا یہ پھونک ہے، ایک میں کرتا ہوں یہ نفس، تو نفخ اور نفس میں فرق ہے۔ اب جو شیطان سے ہم نے تین طرح کی پناہ مانگی، حمز سے، نفخ سے اور نفس سے، یعنی اس کی پھونک سے بھی، اس کی تھوک سے بھی اور اس کے کچوکے سے بھی۔ گویا یہ اس کی کاروائیوں کے مختلف انداز ہیں، جس بھی طرح کی کاروائی کرتا ہے اللہ اس سے ہمیں بچا لے، اس کے وسوسے ڈالنے کا اپنا انداز ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان الشیطان یجری من الانسان مجری الدم، شیطان اس طرح سے انسان کے اوپر اندر داخل ہو جاتا ہے جس طرح سے خون گردش کرتا ہے، اس طرح سے یہ اندر گردش کرتا ہے۔ تو ان ساری کاروائیوں سے ظاہر ہے ہمیں تو پتہ نہیں کس کس طرح سے وہ حملہ کرتا ہے، تو یہ حمز بھی ہے، نفخ بھی ہے اور نفث بھی ہے، اس سب سے پناہ مانگنی۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ صحابہ نے پوچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے رسول یہ حمز، نفخ اور نفث کیا ہے، یعنی شیطان جب یہ کرتا ہے تو وہ کیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو حمز ہے اس سے مراد جنون ہے، اور جو نفث ہے سا کے ساتھ اس سے مراد شعر ہے، یعنی اس کی شعر و شاعری شیطان کی، اور جو نفخ ہے اس سے مراد کبر ہے، اس کا تکبر، یعنی وہ اپنے تکبر کے ذریعے سے اثر انداز ہوتا ہے اور آپ کے اندر تکبر ڈالتا ہے، یہ نفخ ہے۔ نفس جو ہے وہ اپنی شعر و شاعری کے ذریعے سے اثر انداز ہوتا ہے اور آپ کے اندر شاعرانہ تخیلات پیدا کر دیتا، اور وہ بالکل وفی کل وادی یہیمون، جو جیسے قرآن نے کہا کہ یہ جو شاعر ہوتے ہیں نا ان کے پیچھے تو گمراہ لوگ ہی لگتے ہیں، اور یہ ہر ان کی شاعرانہ تخیلات جو ہے مختلف وادی، ہر وادی کے اندر گھومتے پھرتے ہیں، ان کو تو کوئی لمٹ ہوتی ہی نہیں، ان کی تو حد بندی ہوتی کوئی۔ تو گویا شیطان ہمیں اس طرح کے وسوسے ڈال کے، تو یہ تینوں جو لفظ ہیں یہ شیطانی کاروائیوں کے لیے آتے ہیں، لہٰذا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی ہے وہ اسی کے نتیجے میں ہے۔ قُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ ہَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ فرمایا کریں کہ اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں شیطان کے وسوسوں سے، یا اس کے مکر و فریب سے، یا اس کے کچوکے سے، یا اس کی عیب جوئی سے، آپ جو بھی اس کا ترجمہ کر لیں۔ تو آپ عام طور پہ جو مفسرین نے ترجمہ کیا ہے وسوسے یا عیب جوئی، اس کا ترجمہ کیا، درست ہے۔ لہٰذا اس سے جو ہے بچنا چاہیے، اور اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ وہ دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ، اللہ ہم تیری پناہ میں آتے ہیں، اعوذ باللہ السمیع العلیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ، کہ میں پناہ پکڑتا ہوں اللہ کی جو بہت سننے والا اور ہر چیز کا جاننے والا ہے، شیطان مردود سے اور اس کی ہر قسم کی کارروائیوں سے، وہ جو بھی کارروائیاں کرے اللہ میں اس سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ آگے پھر وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونَ اس کا ترجمہ کرنے اور اس کا مفہوم جاننے سے پہلے ایک اور مفہوم سمجھ لیجئے جو بعض مفسرین نے لکھا ہے، اگرچہ اس سے اتفاق کیا جانا کافی مشکل ہے، کہ ان کے خیال میں یہاں شیاطین سے مراد شیاطین جن نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں یہاں سے مراد شیاطین انس ہیں، کیونکہ قرآن نے کہا ہے نا من الجنت والناس، لوگوں میں سے بھی شیاطین ہوتے ہیں اور جنوں میں سے بھی شیاطین ہوتے ہیں۔ ہم عام طور پر جب شیطان کی بات کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں جو شیطان آتا ہے نا وہ صرف جنوں کا شیطان آتا ہے، انسانوں والے شیطان ہمارے ذہن میں نہیں آتے، حالانکہ یہ زیادہ خطرناک ہے۔ اور اہل علم نے کہا کہ یہ جو انسانوں کا شیطان ہوتا ہے یہ بہت ہی زیادہ خطرناک ہے، اس لیے کہ یہ ہماری طرح ہمارے ساتھ رہتا ہے اور سامنے آ کے حملہ کر رہا ہوتا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ ہمارے اوپر حملہ کر رہا ہے۔ اگرچہ جو شیاطین جن ہیں وہ ہمارے اوپر چھپ کے حملہ کرتے ہیں، لیکن یہ سامنے حملہ کرتا ہے پھر بھی ہمیں اس کا نہیں پتہ چلتا، اس لیے یہ زیادہ خطرناک۔ بہرحال شیاطین جن و انس دونوں مراد ہو سکتے ہیں، کیونکہ قرآن نے کہا من الجنت والناس، لیکن بعض مفسرین نے یہاں کیٹاگوریکلی یہ سمجھنے کی کوشش کی ہے اور یہ بیان کرنے کی کوشش کی ہے کہ یہاں شیاطین انس شیاطین جن مراد ہی نہیں ہے، یہاں چونکہ معاملہ پیچھے مشرکوں کا ہو رہا ہے، کافروں کی بات ہو رہی، آگے بھی کافروں کی بات ہو رہی، لہذا یہاں پہ
ابلیس اور اس کا جو لشکر ہے نا جو شیاطین جن میں سے ہے وہ مراد نہیں ہے. یہاں مراد صرف اور صرف شیاطین انسانوں میں سے شیاطین ہے. اور وہ کون ہے؟ وہ کفار جن کی بات ہو رہی ہے انہی کو شیاطین کہا گیا ہے. اور جب ہمزات الشیاطین کہا گیا، یعنی آپ دیکھیں نا پورے مضمون کو آپ دیکھیں، پیچھے کیا بات ہوئی؟ پہلے ذکر ہوا کہ آپ ان کافروں سے پوچھیں، 4 سوال ہوئے، زمین کس کی، آسمان کس کا، یہ سب کچھ کس نے بنایا، اس میں جو کچھ ہے بادشاہت کس کی ہے؟ اللہ کی ہے. تو پھر کدھر تم مرے جاتے ہو، کیوں جھٹلاتے ہو؟ پھر ان کو یہ کہا گیا کہ تم جو اللہ کے ساتھ اولاد ٹھہراتے ہو، اور پھر ساتھ یہ کہا گیا کہ تم جو اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بناتے ہو. اگر یہاں پہ کوئی اور الہ ہوتا تو زمین میں تو فساد پیدا ہو چکا ہوتا. ایک راج دہانی میں کوئی 2 بادشاہ ایک ملک میں نہیں سما سکتے، ایک پوری اتنی بڑی کائنات میں 2 الہ کیسے ہو سکتے؟ پھر فرمایا کہ اے اللہ اگر تو ان کو وہ عذاب جو دینا، تو نے عذاب دینا ہے جو وعدہ دیا ہے، وہ مجھے اگر دکھائے تو اللہ مجھے بچا لینا، مجھے ظالموں کی قوم میں سے نہ کرنا. اور پھر اللہ نے فرمایا کہ میں اس کا، اب یہ سارا جو کانٹیکسٹ ہے، سارا جو تناظر ہے وہ کافروں اور مسلمانوں کا ہے، کافروں اور مسلمانوں کا ہے، اہل کفر اور اہل ایمان کا ہے. اس لیے وہ کہتے ہیں کہ یہاں شیاطین ان کافروں کو کہا گیا ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور دین اسلام پر اور اللہ کریم پر مختلف قسم کی ہرزہ سرائیاں کرتے تھے، جن کے بارے میں پچھلی آیت میں کہا گیا نحن اعلم بما یصفون، ہم خوب جانتے ہیں جو کچھ وہ بیان کرتے ہیں. اور اب یہ جو بیان کرتے ہیں یہ کن کی صفت ہے؟ یہ شیاطین جن کی صفت یہاں بیان نہیں ہوئی، بلکہ اس تناظر میں کہ یہ شیاطین انس ہیں، انسانوں میں سے جو کافر جو کچھ کہتے ہیں ہم ان کو جانتے ہیں جو بیان کر رہے ہیں. پھر اس کے ساتھ ہی یہ بات آئی قل رب اعوذ بک وقل رب اعوذ بک، اور آپ یہ کہیں اے اللہ میں تیری پناہ میں آیا، میرے رب میں تیری پناہ میں آتا ہوں من ہمزات الشیاطین، شیطانوں کی عیب جوئی سے. اب وہ جو کون سے شیطان ہے عیب جوئی؟ جو پیچھے بیان ہو رہا ہے، اور پیچھے جنوں کا تو بیان نہیں ہوا، یا ان شیاطین کی بات نہیں ہوئی جو شیاطین جو ہیں وہ وسوسے ڈالتے ہیں اندر جا کے. وسوسے ڈالنے والے شیاطین نہیں ہیں، بلکہ یہ وہ شیاطین ہیں جو بظاہر عیب جوئی کرتے ہیں، مختلف قسم کے کچوکے لگاتے ہیں، مختلف طرح طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اہل ایمان کو، دین اسلام کو مختلف طرح سے نقصان پہنچاتے ہیں. اس سے وہ شیاطین مراد. بہرحال یہ دونوں باتیں اپنی اپنی جگہ پہ ٹھیک ہو سکتی ہیں، لیکن یہ کہنا کہ شیاطین جن مراد ہو ہی نہیں سکتے یہ غلط ہے. دونوں مراد ہو سکتے، جس بھی طرح کے شیاطین ہیں ان سے پناہ مانگنی چاہیے. وسوسے ڈالنے والا وہ بھی ہے جو شیاطین انس ہے، شیاطین انس میں سے ہے، اور جو شیاطین جن میں سے ہے وہ بھی وسوسے ڈالتے ہیں. دونوں وسوسے ڈالتے ہیں، دونوں کچوکے لگاتے ہیں، دونوں کے اپنے اپنے کام ہیں. لہٰذا دونوں سے پناہ اصل میں رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین وقل رب اعوذ بک. اور آپ یہ بھی دعا کیجئے کہ اے میرے رب میں تیری پناہ میں آتا ہوں شیاطین کے ہر طرح کے مکر و فریب سے. اور وہ جو میں نے پہلے عرض کیا کہ حمزہ ہی و نفخ ہی و نفثی، یہ ہمیشہ پڑھتے رہنا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ ہر طرح کے ان معاملات سے نجات دے، چاہے وہ شیاطین جن سے ہو چاہے شیاطین انسان سے ہو. وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونَ، اور میں تیری پناہ میں آتا ہوں رب اے میرے رب ان یحضرون، کہ یہ لوگ حاضر ہو جائیں، یہ حاضر ہو جائیں، ان سے بھی میں تیری پناہ مانگتا ہوں. اب ظاہر ہے جو عام مفہوم ہے وہ تو یہی ہے کہ شیاطین اپنی غیر موجودگی میں یعنی نظر نہیں آتے، پھر بھی وہ کچوکے لگا رہے ہوتے ہیں، پھر بھی وہ اپنی کاروائیاں کر رہے ہوتے ہیں، اور بعض اوقات یہ جن حاضر ہو جاتے ہیں. تو اللہ یہ حاضر ہو جائیں ہمارے گھروں میں آ کے پریشان کریں، یا پھر چھپ کے ہمیں مختلف قسم کے وسوسے ڈال رہے ہوں، دونوں طرح سے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں. لیکن جو دوسرا مفہوم میں نے عرض کیا شیاطین انس والا، جو یہ مفہوم ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ کافر، یعنی یہاں پھر شیطان سے مراد، شیاطین سے مراد کفار ہوں گا. کفار جو ہیں یہ جو کچھ بیان کر رہے ہیں، مختلف قسم کی یہ کاروائیاں جو کر رہے ہیں دور بیٹھ کر، ان سے بھی اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں. اور یہ کہ یہ میرے پاس آ جائے اور میرے پاس آ کے موجود ہوں، یحضرون. اصل میں نا
یہ جو حضر ایک لفظ استعمال ہوتا ہے، حضر بدو کے مقابلے میں، حضر اور بدو. حضر شہروں کی آبادی والی جگہ کو حضر کہتے ہیں، اور بدو جنگلوں کو بدو کہتے ہیں. تو جہاں آپ رہ رہے ہوں، جہاں آپ اسی سے سفر اور حضر، یہ بھی دو اصطلاحات استعمال ہوتی ہیں. آپ حضر پہ ہیں یا سفر پہ ہیں. حضر سے مراد آبادی اور گھر جہاں پہ آپ رہ رہے ہیں، آپ کی رہائش. لہٰذا اعوذ بک رب ان یحضرون، اس کا مطلب یہ ہوگا، ایک صورت میں تو یہ ہے کہ جنات حاضر ہو جائیں، شیاطین حاضر ہو جائیں، اللہ میں اس سے بھی پناہ مانگتا ہوں. ظاہر ہے یہ حاضر ہوتے ہیں، یہ بچوں کو بھی خراب کرتے ہیں، یہ حاضر ہوتے ہیں، یہ بڑوں کو بھی خراب کرتے ہیں، یہ چھوٹوں بڑوں کو، یہ مختلف مواقع پہ حاضر ہوتے ہیں. اور یہ حتیٰ کہ یہ جو ہے وہ ان مواقع پہ بھی حاضر ہوتے ہیں جہاں یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی کہ اللہ یہ بھی دعا کیا کرے، لمبی دعا ہے جس کے اندر یہ الفاظ بھی ہیں کہ اللہ مجھے ان سے، شیاطین سے، اس بات سے بھی پناہ دے کہ یہ میری موت کے وقت حاضر ہوں. وہ جو حدیث میں آتا ہے نا کہ یہ شیطان موت کے وقت آ جاتا ہے اور موت کے وقت بھی حاضر ہو کے یہ گمراہ کرتا ہے. تو کسی بھی وقت یہ حاضر ہوں اور گمراہ کریں، اللہ مجھے اس سے پناہ چاہیے. لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی کہ آپ یہ پڑھا کریں رات کو یا گھبراہٹ کے وقت، یا فرمایا ویسے ہی پڑھ لینی چاہیے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وعقابہ ومن شر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین وان یحضرون. اور وہ اسی تناظر میں یہ دعا ہے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وعقابہ ومن شر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین وان یحضرون. کیونکہ شر عبادہ ہی الگ ہے اس دعا میں کہ بندوں کے شر سے بھی میں تیری پناہ منگاتا ہوں، ومن ہمزات الشیاطین وان یحضرون، اور شیطانوں کے وسوسوں سے اور ان کی حاضری سے بھی میں تیری پناہ میں آتا ہوں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں جو شیاطین مراد ہیں، ان سے مراد شیاطین انس نہیں ہیں بلکہ شیاطین جن ہی ہیں. اللہ اعلم بالصواب. حتی اذا جاء احدہم الموت. اب دیکھیں اسی تفصیل میں اگر ہم جاتے جائیں، کانٹیکسٹ پورا تناظر آپ جو پیچھے سے چل رہا ہے اسی سیکوینس کو آپ سمجھتے جائیں. حتی یعنی کیا ہو رہا ہے؟ آپ اچھا کردار پیش کر رہے، وہ بکواس کر رہے. وہ آپ اپنا بہترین کردار کے ساتھ چل رہے ہیں، وہ بد کرداری کے ساتھ چل رہے ہیں. آپ اپنے ایمان کے ساتھ چل رہے ہیں، وہ اپنے کفر کے ساتھ چل رہے ہیں. آپ اپنی دیانتداری کے ساتھ چل رہے ہیں، وہ اپنی بددیانتی کے ساتھ چل رہے ہیں. آپ صلہ رحمی کر رہے ہیں، وہ قطع رحمی کر رہے ہیں. یعنی جتنے بھی آپ حسن خلق کی جتنی بھی چیزیں آ سکتی ہیں وہ آپ ان کو ایک طرف کر لیں، اور بد خلقی کی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ دوسری طرف کر لیں. یہ برابر چل رہی. نحن عالم بما یصفون، وہ جو کچھ کر رہے ہیں ہم جانتے ہیں. آپ پھر بھی اچھا کردار پیش کرتے جائیں اور ساتھ اللہ سے پناہ مانگتے جائیں کہ اللہ کسی بھی طرح کے شیاطین آپ کے اوپر حملہ کریں یا آ جائیں، اللہ میں ان سے پناہ مانگتا ہوں. حتی اذا جاء احدہم الموت، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی ایک پر موت آ جاتی ہے. اب یہ کون ہے جن پر موت آتی ہے؟ آگے کا بیان بھی یہی بتا رہا ہے کہ اس سے مراد کفار ہے. یعنی یہ جو خیر اور شر کا جو معرکہ جاری ہے، اس معرکے میں پھر یہ ختم کب ہوتا ہے معرکہ؟ حتی اذا جاء احدہم الموت، جب موت آ جاتی ہے. موت تک تو یہ معرکہ جاری رہنا ہے، یہ جنگ ہے ایک، یہ خیر اور شر کی جنگ جاری رہنی جب موت آ گئی. اب یہاں جو موت آ گئی تو قال رب ارجعون، پھر وہ کہتا ہے، جس کو موت آ جاتی ہے وہ کہتا ہے اے میرے رب مجھے ذرا واپس لوٹا دے، یعنی میں نے واپس جانا ہے. رب ارجعون، اے میرے رب مجھے واپس لے جا. ارجعونی تھا نا، مجھے واپس لے جا، مجھے واپس لوٹا دے. یہ جو راجع یرجع، اس کا معنی لوٹنا بھی ہوتا ہے، لوٹانا بھی ہوتا ہے. رب ارجعون، اللہ تو مجھے واپس لوٹا دے. اب یہ جو رب کہہ رہا ہے کس کو؟ اللہ کو. کس کو کہہ رہا ہے؟ اپنے رب کو. اور کہہ کیا رہا ہے؟ ارجعونی، تم سب مجھے واپس لوٹا دو. یہ جمع ہے، بات رب سے ہو رہی ہے، صیغہ جمع کا استعمال کیا. رب ارجعون، اے میرے رب مجھے واپس لوٹا دو، تم سب واپس لوٹا دو.
تو یہ جمع کا صیغہ کیوں استعمال ہوا ہے؟ اس کے بارے میں 3 توجیحات مفسرین نے پیش کی ہیں۔ ایک توجیہ تو یہ ہے کہ یہ تعظیم کے لیے ہے۔ عربی زبان میں کسی کی بھی تعظیم کرنی ہو تو اس کو جمع کا صیغہ استعمال کر دیتے ہیں۔ سامنے چاہے کوئی مذکر ہو چاہے کوئی مؤنث ہو، کوئی بھی ہو، آپ اس کو جب اس کی عزت کرنا چاہیں، تعظیم کرنا چاہیں تو آپ اس کو جمع مذکر کا صیغہ استعمال کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جیسے قرآن میں رحمت اللہ علیکم اہل البیت، بات ایک خاتون سے ہو رہی تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ سے ہو رہی تھی، لیکن وہاں پہ فرمایا علیکم اہل البیت، گھر والوں تم سب پر۔ بات ایک خاتون سے ہو رہی تھی لیکن علیکم، جب بھی تعظیم کے لیے صرف جمع نہیں استعمال کیا جائے گا، جمع مذکر استعمال کیا جائے گا۔ یہ عربی کا قاعدہ ہے۔ تو پہلی توجیہ تو یہ ہے کہ رب ارجعون اصل میں اللہ کو یہ کہنا کہ یا اللہ تو مجھے واپس لوٹا دے، یہ اللہ کی تعظیم کے لیے، کہ جیسے ہم کہتے ہیں اے اللہ جی تسی مینوں انج کر دیو، اللہ جی تسی انج کر دیو، تو اعزاز کے لیے، تعظیم کے لیے، عظمت کا تصور ذہن میں رکھ کے کہ اللہ مجھے لوٹا دے، تو اصل میں یہ ہے تو اللہ سے بات کر رہا، لیکن اس لیے یہ جمع کا صیغہ استعمال ہوا ہے۔ دوسری توجیہ یہ ہے کہ دعا تو اللہ سے کی جا رہی ہے لیکن وہ اصل میں فرشتوں سے کہہ رہا ہے۔ فرشتے چونکہ کافی سارے ہیں تو فرشتوں سے کہہ رہا ہے کہ مجھے واپس لوٹا دو۔ اور تیسری توجیہ یہ ہے کہ یہ تکرار کے لیے ہے کہ وہ بار بار کہتا ہے ارجعنی ارجعنی ارجعنی، تو تکرار کو جو ہے وہ استعمال کرنے کے لیے اکٹھا ہی ارجعونی، کہ وہ جو ہے اس کو جمع کا استعمال کر کے یہ بتایا گیا ہے کہ یہ اس نے اب اصل میں تکرار کو سکویز کر کے یہ لفظ بنا دیا۔ واللہ اعلم، یہ بھی معنی ہو سکتا ہے، لیکن بہرحال سب سے درست توجیہ یہی محسوس ہوتی ہے کہ یہ تعظیم کے لیے ہے کہ اللہ مجھے واپس لوٹا دے۔ اچھا، اس پر بہت سارے لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ یہ چونکہ قرآن میں بہت متعدد جگہوں پہ یہ موجود ہے کہ کافر واپس جانے کی استدعا کرے گا کہ مجھے واپس لوٹا دو، اور اس کا یعنی سورۃ الانعام کے اندر بھی، سورہ منافقون میں بھی، سورہ اعراف میں بھی، سورہ سجدہ میں بھی، سورہ مومن میں بھی، سورہ شورى میں بھی، مختلف جگہوں پہ کہ کافر کہے گا کہ اللہ مجھے واپس لوٹا دے۔ لیکن یہاں جو ہے اسی سیکوینس میں جو مفسرین ہیں انہوں نے کہا کہ یہاں بھی کافر ہی کہہ رہا ہے کہ اللہ مجھے واپس لوٹا دے۔ لیکن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول علامہ ابن کثیر نے لکھا ہے اور بڑا دلچسپ ہے۔ وہ کہتے ہیں یہاں کہاں ہے کہ کافر کہہ رہا ہے، یہ مومن بھی کہہ رہا ہے، کافر بھی کہہ رہا ہے، دونوں کہہ رہے ہیں رب ارجعون۔ یہ دونوں کا یہ قول ہے کہ اللہ تو مجھے واپس لوٹا دے، کیونکہ کافر کی بات نہیں ہو رہی۔ حتی اذا جاء احدہم الموت، جو جمہور مفسرین نے تو یہی کہا ہے کہ اس سے مراد کافر ہے، کافر یہ بات کر رہا ہے۔ اور آگے چونکہ عذاب کا ذکر بھی ہے اس لیے یہی بات زیادہ محسوس ہوتی ہے کہ کافر ہی کہہ رہا ہے۔ لیکن ابن عباس نے جو توجیہ کی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ آگے کہتا ہے لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، وہ یہ خواہش کرے گا کہ اللہ میں جو نیک عمل پیچھے چھوڑا ہے ہوں نا، تاکہ وہ میں کروں، تو مجھے واپس لوٹا دے تاکہ میں جا کے وہ نیک عمل جو پیچھے چھوڑا ہے ہوں میں کروں، نیک عمل کروں۔ تو جو کافر ہے وہ اس لیے کہے گا کہ مجھے واپس لوٹا دے کہ وہ پہلے نیک عمل کر نہیں سکا۔ مومن اس لیے کہے گا کہ اس کو جو لذت نیک اعمال میں دنیا میں آئی ہوگی وہ خواہش کرے گا کہ اللہ میں واپس جا کے مزید نیک عمل کروں۔ اس کو سمجھ آئے گی کہ دنیا میں میں نے جو حج کیا، میں نے جو نمازیں پڑھیں، میں نے جو لوگوں سے نیک سلوک کیا، میں نے جتنی باتیں بھی اللہ کے لیے کیں، وہ اس کے لیے کس قدر آگے جا کے فائدہ مند ہیں، وہ اس فائدے کو دیکھے گا تو وہ یہ خواہش کرے گا کہ میں واپس جاؤں۔ واپس تو نہ کافر نے جانا ہے نہ مومن نے جانا ہے، واپس تو کسی نے بھی نہیں جانا۔ لیکن ابن عباس کا یہ ایک قول ہے، اور اگرچہ یہ شاذ ہے، یہ سب کا سارے مفسرین کا یہ خیال نہیں ہے۔ اور بات بھی یہاں آگے چونکہ عذاب کا ذکر ہے اس لیے زیادہ یہی صحیح بات محسوس ہوتی ہے کہ جیسے ہر جگہ پہ مختلف مقامات پہ اللہ کریم نے کافر کے واپس آنے کی استدعا کی بات کی ہے، اور وہ موت کے وقت بھی ہو سکتی ہے، اور وہ
دوبارہ اٹھائے جانے کے وقت بھی ہو سکتی ہے، وہ اللہ کے سامنے جواب دہی کے وقت بھی ہو سکتی ہے، یا پھر جہنم کی طرف لے جاتے وقت کی بھی ہو سکتی ہے، واللہ عالم۔ لیکن بہرحال کافر کی تو یہ مختلف قرآن کے مختلف مقامات پہ ہے، یہاں یہ دونوں سے مراد صرف انہوں نے اس لیے لے لیا کہ لعلی اعمل صالحا، کہ اس نے یہ خواہش یہ کی ہے کہ کاش میں واپس چلا جاؤں اور میں نیک عمل کروں، فی ما ترکت، اس چیز میں جو میں چھوڑ آیا ہوں۔ اب چھوڑ کے کیا آیا ہے؟ مومن تو نیک اعمال چھوڑ کے آیا ہے، کافر کیا چھوڑ کے آیا ہے؟ کافر صرف مال چھوڑ کے آیا ہے، وہ پیچھے دنیا چھوڑ کے آیا۔ اب وہ کہتا ہے کہ اب اگر مجھے میں مال ایسے ہی چھوڑ آیا، اگر تو مجھے واپس جانے کی اجازت دے دے تو میں اب جا کے اس مال کو خرچ کر کے، اس مواقع کو اختیار کر کے اللہ میں نیک عمل کر لوں۔ اللہ اکبر، کلا، اللہ فرماتا ہے ہرگز نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ کیسے ممکن ہے؟ انہا کلمۃ ہوا قائلھا، یہ تو ایک بات ہے جو وہ کہے گا، اور بات ہے بس منہ کی کہتا رہے، عملاً واپس آنے کا تو کوئی امکان ہی نہیں ہے، ختم۔ لہذا ایک بات ہے وہ کہتا ہے، اس کے کہنے کی بات ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ وَمِن وَرَائِهِمْ برزخ، اور اس کے آگے جو ہے ایک پردہ ہے، یعنی برزخ اس زندگی کو کہتے ہیں جو موت سے لے کر دوبارہ آخرت حشر قائم ہونے تک، دوبارہ اٹھا کر حشر قائم ہونے تک جو درمیان میں عرصہ ہے، یہ برزخ ہے۔ وہ چاہے قبر میں ہو تو بھی برزخ ہے، کسی کو قبر نصیب نہیں ہوئی، کوئی جانور کھا گیا ہے تو اس کا بھی پھر بھی برزخ ہے، اگر اس کو کسی سمندر میں پھینک کے لاش مچھلیاں کھا گئی ہیں تو بھی برزخ ہے۔ تو یہ جو بھی درمیان میں عرصہ ہے یہ برزخ ہے۔ ورا کا لفظ جو ہے اس کا معنی آگے بھی ہوتا ہے، اس کا معنی پیچھے بھی ہوتا ہے، دونوں طرح ترجمہ کر سکتے ہیں کہ اس کے پیچھے پردہ ہے، یا اس کے یعنی پیچھے پردہ ہے دنیا کی طرف، آگے پردہ ہے آخرت کی طرف۔ بہرحال دنیا اور آخرت کے درمیان میں یہ پردہ ہے، یہ برزخ کی زندگی ہے۔ الی یوم یبعثون، اس دن تک جب دوبارہ اٹھائے جائیں گے، تو دوبارہ موت سے لے کر دوبارہ اٹھائے جانے تک یہ جو زندگی ہے یہ عالم برزخ ہے۔ اس کے بعد آگے عالم آخرت ہے، اور اس کے پیچھے عالم دنیا۔ تو بس وہ ایک بات کرے گا۔ یہاں ایک قول لکھا ہے امام ابن کثیر نے، قتادہ رحمۃ اللہ علیہ کا، ایک تابعی قتادہ، ان کا قول لکھا ہے، اللہ اکبر۔ وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں ذرا کہ جب اس کو واپسی کی تمنا ہوگی نا، تو اس کو یہ نہیں ہوگا کہ اپنے بیوی بچوں کے پاس چلا جاؤں، اپنے اقربا کے پاس چلا جاؤں، واپسی کی تمنا کے ساتھ اس کو بیوی بچے گھر والے نہیں یاد آئیں گے، اس کو یہاں کی کوئی بھی چیز یاد نہیں آئے گی۔ وہ کیا کہے گا؟ اللہ مجھے واپس بھیج دے، میں کیا کروں گا؟ اعمل صالحا، اللہ میں واپس جا کے نیک عمل کر لوں۔ لہذا قتادہ کہتے ہیں کہ وہاں سے تو واپسی ممکن نہیں ہے۔ تم سب یہ تصور کرو، اور ہم سب کو چاہیے کہ ہم یہ تصور کریں کہ ہم مر گئے تھے، ہم نے مرنے کے بعد اللہ سے یہ دعا کی کہ اللہ تو ہمیں واپس پہنچا دے، اللہ نے ہمیں واپسی کی مہلت دے دی۔ اب جو ہم باقی کی زندگی گزار رہے ہیں اس کو یوں تصور کریں کہ ہمیں واپسی کا موقع مل گیا ہے۔ لہذا اگر موقع مل گیا ہے تو کیا چیز اہم ہے سوائے عمل صالح کے؟ اور کوئی چیز اہم نہیں۔ جن کو ہم چیزوں کو ہم سمجھ رہے ہیں نا کہ یہ ہو جائے، دنیا مل جائے، بیٹے مل جائیں، اولاد مل جائے، گھر والے اس طرح سے ہو جائیں، یہ جتنی چیزیں، جتنے ہمارے ترجیحات ہیں، اس میں سے کوئی بھی ترجیح نہیں ہے۔ ترجیح اصل میں صرف عمل صالح ہے، تو صرف سوچنے کی بات ہے، وہاں سے واپسی ممکن کوئی نہیں ہونی۔ اب جو موقع ہمیں ملا ہوا ہے، ہم یہ سوچیں کہ ہماری واپسی ہو چکی ہے وہاں سے، ہم گئے، مر گئے، اللہ سے دعا کی رب ارجعون، اللہ واپس لے جا، اللہ واپس لے آیا، اب ہمیں موقع مل گیا ہے واپس آنے کا۔ اور اگر واپس آنے کا موقع مل گیا ہے تو ترجیح کیا ہونی چاہیے؟ اعمل صالحا فیما ترکت۔ اب جو زندگی باقی ہے وہ صرف اور صرف اعمال صالح میں گزرنی چاہیے، کیونکہ یہی کام آنے ہیں وہاں جا کے، اور کچھ نہیں ہونا۔ وہاں تو اگر مر گیا تو پھر کلا انہا کلمۃ ہوا قائلھا، وہ تو کہتا رہے گا کہ میں واپس چلا جاؤں، وہاں تو سوائے کہنے کی بات کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔
اور آگے برزخ ہے، پھر اس کے بعد اگلا سفر ہے، لیکن یہاں اگر کسی شخص نے عمل کرنا ہے تو آج موقع ہے۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، بس پھر جب سور کے اندر پھونک ماری گئی، فَإِذَا نُفِخَ، جب پھونک مار دی گئی، فِي الصُّور، بگل کے اندر، اس نرسنگا کے اندر ایک جو بگل بجانا ہے، جو قیامت کا بگل بجنا ہے، اور دوبارہ جی اٹھنا، وہ بھی نفخے کے اوپر ہوگا۔ نفخے کے بارے میں بھی مختلف تصورات ہیں قرآن میں، چونکہ جگہ جگہ آیا ہے فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، کب ہوگا؟ بعض لوگوں کا خیال ہے نفخے 2 ہوں گے، نفخہ اولا، نفخہ ثانیہ، بعض کا خیال ہے 4 نفخے ہوں گے، واللہ اعلم۔ تو بہرحال ایک نفخہ تو ہوگا جو جی اٹھنے پر ہوگا۔ اب اس نفخے پر فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، بس وہ بگل بجے گا اور اس وقت سب اٹھ کے جو ہے وہ حشر کی طرف چلے جائیں گے۔ فرمایا فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ، اس دن کوئی رشتہ داری کام نہیں آئے گی، اللہ اکبر، کوئی نسب نہیں ہوگا، سب کمی اور چودھری سب برابر، اور کسی کا کوئی نسب، یعنی 2 معنی ہیں وہاں فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ۔ ایک تو وہاں پہ یہ خاندانی جو فرق ہے یہ کام نہیں آئے گا، چودھری بھی وہاں اور کمی بھی وہاں، چھوٹے بھی وہاں، بڑے بھی وہاں، چھوٹے خاندان بھی وہیں اور بڑے خاندان بھی، کوئی کام نہیں آئے گا کہ بڑا خاندان تھا کہ چھوٹا خاندان تھا، حسب نسب کام نہیں آئے گا۔ اور دوسرا معنی نسب کا معنی ہوتا ہے رشتہ داری، آپس میں رشتہ داری کام نہیں آئے گی، یعنی باپ بیٹے کے کام نہیں آئے گا، بیٹا باپ کے کام نہیں آئے گا، اللہ اکبر۔ جیسے اللہ کریم نے قرآن میں دوسری جگہ فرمایا فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، کہ جب وہ چنگھاڑ آ گئی تو پھر کیا ہوگا، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، کہ اس دن جو ہے وہ باپ بیٹے سے بھاگے گا، بیٹا باپ سے بھاگے گا، اور کوئی رشتہ کام نہیں آئے گا، ہر شخص کو اپنی اپنی پڑی ہوئی ہوگی، اللہ اکبر۔ لیکن وہاں بھی نا ایک بڑی خوبصورت بات ہے جو میں ہمیشہ یاد بھی رہتی ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ ہم سب کو یاد رہے، سبحان اللہ۔ اللہ کریم نے فرمایا وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ، جس دن انتہائی مشکل دن یعنی حشر کا دہاڑا ہوگا، اور اس دن جو ہے وہ کوئی رشتہ داری کام نہیں آئے گی، اس دن اس مشکل ترین دن میں کچھ چہرے ایسے ہوں گے جو چمک رہے ہوں گے، وجوہ یومئذ مسفرہ، کچھ چہرے چمک رہے ہوں گے، اور صرف چمک نہیں رہے ہوں گے، ضاحکۃ مستبشرہ، ہنس رہے ہوں گے اور خوش ہوں گے، سبحان اللہ۔ یعنی ماحول انتہائی خوفناک، لیکن کچھ لوگ ہوں گے جو ہنس بھی رہیں گے، خوش بھی ہوں گے، چہرے بھی چمک رہے ہوں گے، سبحان اللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان میں سے بنائے۔ مطلب یہ ہے کہ جتنی خوفناک مراحل کا تذکرہ اللہ کریم نے یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، یہاں سے لے کر جنت تک، موت سے لے کر، یعنی قبر ہے، موت کتنی خوفناک ہے، پھر قبر کتنی خوفناک ہے، پھر حشر کا مرحلہ کتنا خوفناک ہے، پھر پل صراط کا مرحلہ کتنا خوفناک ہے، اللہ، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے، اور پھر جہنم، اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم سے بھی بچائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان سارے مراحل میں کامیاب کر کے ڈائریکٹ جنت میں لے جائے۔ لگتا یوں ہے کہ یہ سارے جو مشکل ترین مراحل ہیں نا، ان میں سے کوئی مرحلہ بھی اہل ایمان کے لیے مشکل نہیں ہوگا، یہ ساری مشکلات کافروں کے لیے ہوں گی، وگرنہ اہل ایمان نے جنہوں نے دنیا میں اللہ کی بندگی کی ہوگی اور ہر طرح کے شرک سے بچے ہوں گے، ان کے لیے یہ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا ان کو۔ بلکہ میں تو ہمیشہ دعا اللہ تعالیٰ سے کرتا ہوں اور یہ گمان بھی رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ یہ سارے مراحل سکپ کر کے ہمیں ڈائریکٹ جنت میں لے جائے۔ تو بات یہ ہو رہی تھی کہ فلا انصاب بینہم، اس دن کوئی رشتہ داری آپس میں کام نہیں دے گی، اللہ اکبر۔ ولا یتساءلون، اور نہ ہی وہ آپس میں ایک دوسرے سے کوئی سوال کر سکیں گے۔ اصل میں یہ جو ولا یتساءلون، آپس میں کوئی سوال نہیں کر سکیں گے، یہ بھی کوئی کیفیت ہوگی کہ آپس میں کوئی ایک دوسرے سے پوچھ بھی نہیں کچھ سکتا، ہر شخص جو ہے اتنی خوفزدہ کیفیت میں ہوگا۔
ویسے دوسری جگہ پہ اللہ کریم نے فرمایا وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ کہ لوگ ایک دوسرے سے سوال کریں گے. اچھا وہاں فرمایا سوال کریں گے, یہاں فرمایا سوال نہیں کریں گے, سوال نہیں کر سکیں گے. تو ظاہر ہے وہ جو 50,000 سال کا دن ہے, اللہ اکبر, اس میں کتنی کتنی کیفیات کب کب کیا کیا ہوں گی اللہ ہی جانتا ہے. تو کوئی موقع ایسا ہوگا جب وہ آپس میں سوالات کر رہے ہوں گے, کوئی موقع ایسا ہوگا جب ان کو سوال کرنے کی بھی مہلت نہیں ہوگی اور توفیق نہیں ہوگی. تو یہ دونوں کے اندر مختلف کیفیتوں کا بیان ہے, آپس میں کوئی تضاد نہیں. وہاں جب حساب ہوگا تو فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون, جن کے وزن بھاری ہو گئے فاولئک هم المفلحون, یہ لوگ کامیاب ہیں. اب جو وزن کس سے بھاری ہونا ہے, یہ میں پہلے بھی عرض کر رہا تھا کہ عام طور پہ یہ جو وزن بھاری ہونا, اس کا تصور یہ رکھا جاتا ہے کہ نیکیاں اور برائیاں ان دونوں کو بیلنس کیا جائے گا. نیکیاں بھاری ہو گئیں تو جنت, اور نیکیاں ہلکی ہو گئیں تو جہنم. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ. یا پھر یہاں فرمایا فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ, جن کی نیکیوں کا وزن بڑھ گیا. ترجمہ کرنے والے بھی یہی کرتے ہیں, نیکیوں کے وزن بڑھ گئے. موازین جمع ہے, یا تو یہ کہ ترازو بڑا ہونے کی وجہ سے قرآن نے جہاں فرمایا نا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, قیامت والے دن ہم عدل کا ترازو قائم کریں گے. تو وہ جو ترازو قائم ہوگا وہاں بھی موازین ہے. موازین کا مطلب یہ ہے, یا تو یہ ہے کہ کئی ترازو قائم ہوں گے, تو اس کا ترجمہ اور مفہوم پیش کرتے وقت مفسرین نے لکھا ہے کہ موازین جمع اس لیے آیا ہے کہ ترازو ہوگا تو ایک, لیکن وہ اتنا بڑا ہوگا کہ اس کی تعظیم کے لیے اس جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے. اور اس کی کیفیت احادیث کے اندر آتی ہے کہ اتنا بڑا ترازو ہوگا کہ اس کے ایک پلڑے میں 7 زمین 7 آسمان رکھ دیے جائیں تو وہ پلڑا پھر بھی بھرے گا نہیں, اتنا بڑا پلڑا ہوگا. لیکن اگر کلمہ توحید خالص انسان نے پڑھا ہو اور اس پر عمل کرتا رہا ہو, ایک کلمہ لا الہ الا اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص آئے گا, ایک طرف جو ہے وہ اس کے پاس اس کو دکھائے جائیں گے 99 رجسٹر اس کی برائیوں کے ہوں گے. پریشان مایوس ہو جائے گا کہ میں تو, اس کا مطلب ہے میں تو اب جہنم میں جانا ہے, اللہ تعالیٰ معاف کرے. پھر اس کو کہا جائے گا کہ ایک پرچی چھوٹی سی ہے بطاقہ, وہ بھی ہے تمہاری کھاتے میں, اس بطاقہ کے اوپر لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ. تو وہ دیکھے گا, لیکن اس کا خیال ہوگا کہ اتنے 99 رجسٹر ہیں, سجلات ہیں, اور اس کے مقابلے میں ایک بطاقہ, اس کا کیا فائدہ ہوگا. لیکن یوں ہی وہ ایک طرف وہ سارے 99 رجسٹر رکھے جائیں گے اور ایک طرف وہ بطاقہ پرچی لا الہ الا اللہ کی رکھی جائے گی, تو وہ لا الہ الا اللہ کی پرچی بھاری ہو جائے گی اور وہ اس ایک کلمے کی وجہ سے جنت میں چلا جائے. وہ موازین ہیں, یا تو یہ تعظیم کی وجہ سے ہے, یا یہ ہے کہ ہر چیز کا وزن الگ الگ ہو رہا ہوگا. حج کا وزن الگ ہو رہا ہے, اس کے لیے الگ ترازو ہے, نماز کے لیے الگ ترازو ہے, حقوق اللہ کے لیے الگ ترازو ہے, حقوق العباد کے لیے الگ ترازو ہے. ہو سکتا ہے اس طرح ہو, واللہ اعلم. لیکن بات یہ ہے کہ جس کی نیکیاں برائیوں سے بڑھیں یا نیکیاں اس استطاعت سے بڑھیں, جو میں پہلے عرض کر رہا تھا کہ یہ امتحان ایک خاص سطح کا ہے جس کے بارے میں فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. وہ خاص سطح استطاعت کی اللہ نے ہر شخص کو دی ہے, اور اس سطح سے اگر ہماری نیکیاں بڑھ جائیں گی تو انشاءاللہ جنت ہے. اگر اس سطح سے نیکیاں کم ہو جائیں گی تو پھر اللہ تعالیٰ معاف فرمائے پھر ناکامی ہے. تو جتنی استطاعت اللہ تعالیٰ نے دی ہے اس کے مطابق زندگی ہر وقت نیکیوں میں گزارنی چاہیے. ومن خفت موازینہ, اور جس کی نیکیاں کم ہو گئیں, وزن ہلکے ہو گئے, فاولئک الذین خسروا انفسہم, یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالے رکھا. فی جہنم خالدون, اب یہ ہمیشہ جہنم کے اندر ہمیشہ رہیں گے. تلفح وجوہہم النار, آگ
جھلسا کے رکھ دے گی ان کے چہروں کو، وہم فیہا کالحون، اور اس میں وہ انتہائی بد شکل بنے ہوئے ہوں گے۔ کالحون، کالہا ایسی کیفیت کو کہتے ہیں جس میں دانت باہر نکلے ہوئے ہوں اور یا چہرہ اندر کو دھسا ہوا ہو، اور انتہائی جو بدنما، انتہائی بد شکل قسم کی جو کیفیت ہوتی ہے اس کو کالحون کہتے ہیں۔ تو جہنم کی آگ ان کو چہروں کو جھلسا کے رکھ دے گی اور اس سے ان کے دانت باہر نکلے ہوئے ہوں گے اور انتہائی بد شکل ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسی کیفیت سے محفوظ فرمائے، جہنم کے عذاب سے بچائے، ہم سب کو جنتی بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا